بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال رسولہ الثقلین من زار الحسین فقد زار اللہ علی العرش مل کے صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل و قادری عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جیسا کہ قبلہ کعبہ نے بھی اعلان میں فرمایا، عزاداری کے لحاظ سے آج کا جو دن ہے وہ مذہب اہل بیت کے لیے اہم ترین دن ہے۔ روزے 40 اور اس دن زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کا بے حد ثواب ہے، کسی بھی حال میں ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی لمبی نہ بھی پڑھ سکے، صرف اتنی پڑھ لے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ اسے 1,00,000 حج کا ثواب عطا کرے۔ توجہ فرمائیے، 1,00,000 حج اور 1,00,000 قبول عمرہ جو اکیلے نہیں مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہو، جس پر سلام کرنا اتنے حجوں کا ثواب ہو، اس کی زمین کعبے سے کتنی افضل ہو۔ بسم اللہ، اس کی سرزمین خانہ کعبہ سے کتنی افضل ہو۔ کائنات کی کسی بھی جگہ کی مٹی کھانا حرام ہے، چاہے ملتانی مٹی کیوں نہ ہو، بندے کھاتے ہیں نا جناب۔ شریعت میں مٹی کھانا حرام ہے، اور حرام ہے، چاہے 1 ذرہ ہو یا 1 کلو ہو۔ اگر 1 لقمہ حرام انسان کے جسم میں اتر جائے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی اگر 1 لقمہ حرام انسان کے اندر اتر۔ اب سامعین گرامی قادر، مٹی کھانے کا وہ بھی سن لیجئے کہ سبب کیا ہے کہ کیوں حرام ہے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بنے تھے مٹی سے۔ امر کر دو، حکم کر دو جی بس۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بنے تھے مٹی سے، لہذا فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جو مٹی کھاتا ہے وہ آدم کا گوشت کھاتا ہے۔ سمجھ؟ حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، لہذا جو مٹی کھاتا ہے وہ آدم کا گوشت کھاتا ہے۔ کائنات میں 1 مٹی ہے جس کا کھانا ثواب ہے، اور اس حکیم کا نام حسین ہے جس کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی۔
اور عیسیٰ نبی جب دنیا میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام بیمار ہوں گے، خلقت ہوگی، عیسیٰ بیمار، امام زمان ان کا علاج کریں گے ایک چٹکی خاک کربلا سے۔ قبلہ دعا چاہتا یاد سے نہیں۔ اب تھوڑا سا اس بات پہ توجہ کریں کہ جو بیمار ہوا وہ عام مریض نہیں، مردے زندہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے تقریباً ہر مومن نے یہ ربائی سنی ہوگی اور قبلہ تصدیق کریں گے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اے حضرت عیسیٰ، تو ہم تیرے لیے خاک شفا رکھ۔ حسین اور شہنشاہ کا نام ہے، جو جاگ رہا ہے اسے فکریں سمجھ میں آئیں گی، جسے تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے اس کے سننے کا لطف نہیں، لطف اس کا جسے بات ساتھ سمجھ میں آئے۔ عیسیٰ بیمار ہو جائے تو شفا حسین نے، یوسف حسین کو دیکھ لے تو انگلیاں کاٹ لے۔ اگر یوسف حسین کو دیکھے تو انگلیاں کاٹ لے۔ عیسیٰ جو خود مسیحا ہے وہ اپنی شفا مانگے تو حسین کے در کی خاک سے ان فکروں کا ثواب شہید ملت جعفریہ حماد اہل بیت سید محسن نقوی کی روح کو پہنچے۔ میں سید زادے کے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں جن کی جواب ہی نہیں، جن کی قیمت ہی نہیں، جس کا حساب ہی نہیں۔ حسین کا قصیدہ لکھتے لکھتے سید محسن نقوی فرماتے حسین کو گر جوان لکھوں۔ توجہ ادھر ادھر ہوئی ہے، ساروں کی توجہ میری طرف ہوگی۔ پھر یہ 2 مصرے پڑھتے، یہ 2 مصرے دل کے اوپر لکھنا چاہتا ہوں، دل پر، ہر بندے کے دل میں لکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے حسین کو گر حسین لکھوں، حسین کو گر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، آل محمد تمہیں سلامت رکھے، سخی حسین تمہیں تو اگلا مصرع پھر پڑھوں گا۔ حسین کو گر حسین لکھوں، کتنے حرف آپس میں ملتے ہیں۔ حسین لکھا ہوا ہو حسین پڑھ سکتے ہو، حسن لکھا ہوا ہو حسن پڑھ سکتے ہو۔ ایک مل کے قبلہ کی آمد پر صلوات پڑھ لے بلند آواز سے محمد مبلغ مذہب حقہ وکیل ولایت علی قبلہ علامہ آصف زالوی صاحب رونق افروز منبر میں ان سے بھی میں دعا حاصل کروں گا، اور جتنے بزرگ تشریف فرمائے ان سے بھی دعا حاصل کروں گا۔ عزادار تشریف فرمائے ان سارے عزاداروں کی موجودگی میں، کیونکہ میں منبر رسول پر قبلہ 2 علموں کے درمیان کہتا ہوں کہ مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے غریب زہرا کی جگہ جگہ نوکری کرتے ہوئے۔ پکھیالہ وہ دھرتی ہے جہاں عزاداری کی کئی چیزیں میں نے خود سیکھی ہیں، ان پر خاص کرم ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ شہید محسن نقوی کی 2 لائنیں شان امام حسین کی، فرماتے حسین کو گر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی، حسین کو گر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی۔
حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی، حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، وہ دیکھ فوجوں کے درمیان بھی حسین تنہا ڈٹا ہوا، کیونکہ حسین لاجواب ہے۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، ایک 8 سال کے بچے کے لکھے ہوئے، کیونکہ مذہب شیعہ میں یہ نہیں کہ کس نے کہا، مذہب شیعہ یہ ہے کہ کیا کہا۔ 8 سال کا کیوں نہ ہو، پھر کیا حرج، عقل کا عمر سے کیا تعلق۔ غور ہے یہ نہیں، اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو بڈھا بھی ہو تو کیا فائدہ، عقل ہو تو چھوٹا بھی ہو تو کیا حرج ہے۔ بھائی شوکت عمر ہے اس کی 8 سال، 8 سال کے بچے گن کے 8 سال، وہ لکھتے ہیں مستر حل عطا حسین شامل انما حسین، مستر حل عطا حسین شامل انما حسین، مصحف کردگار میں ملتا ہے جا بجا حسین، مصحف کردگار میں ملتا ہے جا بجا حسین، مصحف کردگار میں ملتا ہے جا بجا حسین۔ شرک سے ہے تو بے نیاز، پھر بھی ہے ایک اشتراک، تیرا بھی آسرا حسین، میرا بھی آسرا۔ نعرہ حیدری، شرک سے ہے تو بے نیاز، پھر بھی ہے ایک اشتراک، تیرا بھی آسرا حسین۔ میرا بھی آسرا حسین۔ میں نے امام حسین کے حرم میں دیکھا کہ خدام جھاڑو دے رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، اور ایک بندہ ان کی منت کر کے وہ جو کٹھا کر رہے ہیں وہ جھولی میں کٹھا کر رہا۔ قرآن کی قسم میں نے امام کے حرم میں اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ بڑی قیمتی چیز ہے، کیا پتا آج کون کون طواف کرنے آیا۔ اس نے کہا ہمارا ایک بزرگ مر گیا تھا، بزرگ، اس بندے کا تعلق تھا بمبئی سے، اس نے کہا ہمارا بزرگ مر گیا تھا، وہ یہ خاک لے جاتا تھا، اس نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد ایک چٹکی میرے چہرے پہ ڈالنا۔ وہ خواب میں اپنے بیٹے کو نظر آیا، بیٹے نے کہا ابا تیرا رنگ تو کالا تھا، سورج سے زیادہ گورا کیسے ہوا؟ کہا وہ جو تو حسین کے زبداروں کے قدموں کی خاک لے کر آیا تھا۔ پکھیالو بسم اللہ، آل محمد سلامت رہے۔ فکر عرض کر دو، جس کی خاک ایسی ہو وہ آپ کیسا ہوگا؟ جس کی خاک کا یہ کمال ہو۔ سرائکی زبان کے بارے میں بلا شبہ یہ فکرہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح قرآن عربی میں نازل ہوا ہے اسی طرح امام حسین کی ذاکری سرائکی میں نازل ہوا۔ اس زبان میں خاص کرم ہے آل محمد۔ سید سجاد کی ایک کنیز جس کا تعلق اسی کچھی کے علاقے سے، دوسری روایت یہ ہے کہ اس کا تعلق سندھ کے علاقے سے، سندھو یہ سارا تہذیب ایک زبان ہے، سندھی زبان کی ماں سرائکی، تو وہ پورا رستہ سیدوں کے ساتھ رہی تھی۔ اسے امام نے بھیجا تھا، وہ یہاں آ کے قصہ سناتی تھی کربلا کا، اس کی وجہ سے یہ ذاکری یہاں شروع ہوئی۔
میں سرائکی زبان کے ایک شاعر کا ٹھیٹھ سرائکی، جیسے کئی بندے ٹھیٹھ پنجابی بولے تو شاید کوئی لفظ مجھے بھی سمجھ نہ آئے، ٹھیٹھ سرائکی کا فقرہ پڑھتا ہوں اور اس کا فقرہ سنیں۔ وہ کہتے جدا میں مر بنا منہ تے ملاحے خاک کربل دی، یا ہت کو بہانا ہے خدا کو منہ دکھاور۔ نعرہ تکبیر، دوویں ہاتھ کھڑے کر کے۔ میں تواڈے چوں کافی بندیاں تو وڈی عمر دا بندہ تے میں چادر لا کے اور رکھ چھوڑی اس گل تے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یاد رکھو میرے بچوں، انشاءاللہ ظالم ظلم بے شک کردے رہن، اللہ تعالیٰ اس قوم دے وچوں ماواں پیدا کردا رہا سی جڑے ہر دور وچ محسن نقوی، علامہ ناصر ملتانی اور ہور ایسے بے بہا بندے ساڈی قوم دے وچ آندے رہا سن۔ انشاءاللہ اس آن والی نسل نو اس علم تو مستفید کردے رہا سن۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ سلامت آباد، آل محمد آپ کو آباد ساتھ رکھے۔ ایک بندہ شیعہ ہوا، شیعہ ہونے کے بعد اس نے 4 مصرے لکھے مجلس سے آنے کے بعد۔ شیعہ ہونے کے بعد اس نے پہلی مجلس سنی، مجلس سن کے واپس آیا، کہنے لگا صحیح سدھے راہ تے ہن آئے ہیں۔ صحیح سدھے راہ تے، اب اشارہ چلی، صحیح سدھے راہ تے ہن آئے ہیں، جیڑا در چڑنا ہے چڑ آئے ہیں۔ ساڈی آج جبریل زیارت کر، اسا ذکر حسین بس ہو رہا ہے۔ ساڈی آج حسین بادشاہ، حسین بادشاہ۔ ساڈی آج جبریل زیارت کر۔ علامہ اقبال نے صحیح سدھے راہ تے ہن آئے ہیں، جیڑا در چڑنا ہے چڑ آئے ہیں۔ ساڈی آج جبریل زیارت کر، اسا ذکر حسین دا سن آئے۔ ملک نوازی امام حسین، ملک نوازش کے درجات بلند کرے آل محمد کا صدقہ۔ فکر یاد کرنا چاہتا ہوں، سارے پڑھے لکھے ذہن نشین فرمائے کہ بلا ایک تھا شکوہ، دوسرا تھا جواب شکوہ۔ یہ دونوں علامہ اقبال نے لکھے۔ اصلی صورتحال یہ ہے کہ شکوہ علامہ اقبال نے سوچ سمجھ کے لکھا، جواب شکوہ مولویوں کے ڈر سے لکھا، کیونکہ پھر مولویوں نے جلوس نکال دیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ میاں کو، اس طرح کیوں کہہ رہا ہے؟ مولویوں کے ڈر سے علامہ اقبال نے جلدی جلدی جواب شکوہ لکھا۔ شکوہ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے۔ ہم سے پہلے تعجب تیرے جہاں کا منظر، ہم سے پہلے یا اللہ کبھی پتھر بولتے تھے، کبھی یہ ہوتا تھا اور ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا، اور پھر اس کے باوجود رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ دشت و دشت ہے، صحرا بھی نہ چھوڑے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اسے جواب شکوہ لکھا، لیکن اس شان کا نہیں جو ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان تباہ کیوں ہوئے، مسلمان بے عزت کیوں ہوئے، مسلمان ذلیل کیوں ہوئے۔ ایک سید جاتا ہے ہندوستان میں، اسے قلم اٹھا کے جواب شکوہ لکھا، اسے کہا میں لکھتا ہوں جواب شکوہ، مسلمانوں سے غلطی کیا ہوئی ہے، مسلمانوں سے قصور کیا ہے، مسلمانوں کو میں نے تنزلی دی کیوں، عزت کی بجائے ذلت کیوں ملی، عظمت کی بجائے پستی کیوں ملی۔ وہ لکھتا ہے کیا ہے، کس قدر تیز تھی میدان
بلا کی آواز. اب زیادہ لطف اسے آئے گا جسے علامہ اقبال کے شعر کا پتہ ہے. میں ایک اس کا شعر ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے تو. یہ تو بتاتا ہے یہ شعر حسین کے لیے نہیں. جنہوں نے قدر کی ہے مولا تمہیں سلامت رکھے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. تو بتاتا ہے یہ شعر حسین کے لیے نہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. شاعر کہتے ہیں کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز. اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز. سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز. سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے. جو اپنے ایک سجدے سے توحید کو خرید لے. جسے یہ فکرہ سمجھ نہیں آیا فکرہ بدلتا ہوں. جو اپنے ایک سجدے سے 1.25 لاکھ نبیوں کے قرضے اتارے پھر رحمان کو ذاتی مقروض بنا دے. جس کا اللہ مقروض ہو اس بادشاہ کا نام حسین ہے. جس کی رگے فتوہ پڑھ کے قرآن کی آیت ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ حسین کے علاوہ وہ مرد دکھا جس نے اللہ کو مقروض کیا. کائنات کا واحد بادشاہ حسین جس کا اللہ مقروض ہے. جب محمد علی جوہر کا شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جتنی معرفت ہو بندہ اتنی بات کرتا. ایک بندے نے مولا علی سے حیران ہو کے کہا مولا میں نے سنا ہے عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا. علی بے نیازی سے کہتے معرفت ہی تھوڑی تھی ورنہ ہوا پہ چلتا. اس کی معرفت ہی تھوڑی تھی ورنہ ہوا پہ چلتا. جتنی جس کی معرفت ہو اتنا اس کا اثر ہوتا ہے. اس نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سرزمین بخیالوں پر جہاں جہاں پر میری آواز جا رہی ہے جس شعر کی سمجھ آئے اس میں بولنا. جو بات سمجھ میں آئے اس میں بولنا. شاعر اہل بیت نے قلم اٹھایا. اس نے کہا خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. نہیں بخیال والوں فکرہ ضائع ہوا ہے. خوشبو خلد دب گئی. خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. حج تے حاجی جاندے نہ اٹھے ہوندا اللہم لبیک اللہم لبیک طواف کردے. اسی اس وقت حضرت امام حسین کے دربار دے وچ پیش ہاں. تسی میرے نال رل کے آکھو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. خوشبو خلد دب گئی. جو متفق ہے وہ بولے
شاعر کہتے دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے، دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہو۔ دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ میں وہ پورا پڑھتا ہوں۔ شیخ حرم نے چھین کے کعبہ بنا لیا، شیخ حرم نے چھین کے کعبہ بنا لیا، میں خاک لا رہا تھا در بودراب کی۔ مولا تاری زندگی کرے، آل محمد و سلامت و آباد، خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد، ذکر حسین ذکر مشیت کے ساتھ ساتھ ہر ابتدا سے قبل ہے، ہر انتہا کے بعد، بعد حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا، اس کربلا کے بعد ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا، اس کربلا کے بعد اشفق غلط ہے، حضرت جوہر کشے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد تسلیم روح ہے، جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا۔ اس غریب کا چہلم ہے جس کا سجاد اس کے لیے ایسے نہیں کرتا، غریب سے غریب بھی مر جائے قبلہ جی اس کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ حسین اس غریب کا نام ہے جس کا سجاد اس کے لیے ایسے نہیں کرتا، ہاتھوں کو ایسے وہ کرتا ہے جس کے ہاتھ کھلے ہوئے۔ میں نے شروع میں ایک فکرہ کہا تھا، وہ اصل میں اعادہ تھا، دہرانا تھا انہی فکروں کو جو صبح سے قبلہ آپ کے سامنے سپیکر پہ کہہ رہے ہیں کہ اربعین 10 محرم کے بعد سب سے اہم ترین دن عزاداری امام حسین کی نسبت سے یہ روزہ چہلم، کیونکہ باقی دنوں کی مجلس سے حسرت ہے، چہلم زینب کی سنت۔ میں یہ اجڑی ہوئی بہن کی سنت ہے، اس نے کہا تھا بھائی میں تیرا چہلم آ کے مناؤں۔ اس غریب کا چہلم ہے جس کا مسلمانوں نے جنازہ نہیں اٹھانے دیا، جس کو مسلمانوں نے کفن نہیں دیا، جس کی لاش کربلا کے میدان میں بکھر گئی، بہن چہلم منانے کے لیے آئی۔ سارے واقعات آپ صبح سے لے کے شام تک سنتے رہیں گے، میں صرف ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ 12 بیویوں کو ساتھ لے کے سید سجاد نے کربلا میں پہلا قدم رکھا، سامنے نہر الکما میں بہتا ہوا پانی نظر آیا، سجاد تڑپ کے کہتے ہیں نہر الکما تو ابھی بھی بہ رہی ہے۔ یہ
حسین کے یتیم کا پہلا فکرہ ہے کربلا کے میدان میں نہر القمات تو ابھی بھی بہ رہی ہے، نہر القمات زمین میں غرق ہو گئی۔ دوسرا فکرہ میرے سجاد نے 12 بیویوں کو عباس کی قبر پہ بٹھایا، قبر کے پائنتی آ کے پیروں کی طرف ہاتھ رکھ کے کہتے چاچا غازی قبر سے باہر آ، میں 64 میں سے 12 بچا کے لے آیا ہوں، ان 12 میں سے پہچان تیری بہن زینب کون؟ پورا جملہ میں پڑھ گیا۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے، اللہ میرے بھائی کی توفیقات میں اضافہ کرے، حسین کی ماں ان ماتمیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ بخیالے والوں فکرہ آخری پڑھ رہا ہوں لیکن دعا مانگ لینا چہلم کا دن ہے، میں آپ کو دعا دیتا ہوں، آپ مجھے دعا دے دیں میں بی بی کے مقدموں میں بری ہو جاؤں۔ فکرہ سن لینا۔ اس کے بعد سید سجاد نے جو جوان بچے بیٹھے ہو بڑی توجہ سے فکرہ سننا، سید سجاد نے کمر پہ ہاتھ رکھا، سر اٹھا کے کہتے علی اکبر، کلیجے میں برچھی کھانا آسان ہے، میرا پڑھنا آسان تیرا سننا آسان۔ سید سجاد کہتے علی اکبر، کلیجے میں برچھی کھانا آسان ہے، پھر رو کے کہتے قاسم، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا جانا آسان ہے، پھر رو کے کہتے چاچا غازی آنکھوں میں تیر کھا کے، بازو قلم کرا کے، سر پہ گورز کھا کے،